مقالہ نمبر 24 اپنی قسمت پر شاکر رہو۔ حضرت شیخ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، خدا تعالی کی نافرمانی سے بچنا ضروری ہے اور در الہی کو مضبوطی سے پکڑو، عاجزی کے ساتھ توبہ کرو، فروتنی کے ساتھ اپنی حاجتیں پیش کرو، نگاہ با ادب رکھو اور نہ خدا کی مخلوقات کی طرف دیکھو، نہ اپنی خواہش کی پیروی کرو، نہ دین و دنیا میں عبادت کا بدلہ چاہو، نہ اس کی اطاعت، بلند مقام اور اونچے مرتبے کی تمنا میں رہو، اونچے مرتبے کی تمنا میں کرو اور یقین کرو کہ تم اس کے بندے ہو اور بندے کی ہر چیز اپنے آقا کے لیے ہوتی ہے، اس کا اپنا حق کسی شے پر نہیں ہوتا۔ اپنے مولا کے سامنے مؤدب رہو اور اس پر الزام اتہام نہ تراشو، اس کے یہاں ہر چیز اندازے کے مطابق ہوتی ہے، وہ جسے مؤخر کرے وہ مقدم نہیں ہو سکتا اور جسے وہ مقدم کرے اسے مؤخر کرنے والا کوئی نہیں، اور تمہارے مقدر میں جو چیز ہے وہ تمہیں جلد مل کر رہے گی، اس کے لیے حرص نہ کرو، اور جو چیز کسی اور کے لیے ہے اس کی خواہش نہ کرو اور اس کے نہ ہونے پر اظہار تاسف نہ کرو۔ جو شے تمہارے پاس نہیں ہے اس کی دو صورتیں ہیں، یا وہ تمہاری قسمت کی ہے یا کسی دوسرے کی قسمت کی۔ اگر تمہاری قسمت کی ہے تو وہ تمہیں مل جائے گی اور تم کھنچ کر اس کی طرف جا پہنچو گے، اور اگر کسی اور کی قسمت کی ہے تو تم اس سے اور وہ تم سے برگشتہ ہوگے، پھر تمہیں وہ کیسے میسر ہوگی؟ چنانچہ تمہیں جو چیز درکار ہو اس کے حصول میں حسن ادب کو ملحوظ رکھو اور جس حالت میں ہو اسی پر شاکر رہتے ہوئے اطاعت خداوندی میں مصروف رہنا چاہیے۔ نہ خدا کے سامنے سے سر کو اٹھاؤ، نہ ماں سوا اللہ کی طرف رخ کرو۔ اللہ تعالی نے فرمایا، ہم نے دنیاوی آسائش کی جو چیزیں کفار کو دی ہیں ان کی طرف نظر بھر کے نہ دیکھو، وہ تو ہم نے انہیں فتنے اور امتحان میں ڈالنے کے لیے دی ہیں، اور تمہارا پروردگار جو رزق دیتا ہے وہ بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ بس خدا تعالی نے تمہیں جس حالت میں رکھا ہے اس کے علاوہ کسی اور طرف دیکھنا تمہارے لیے ممنوع ہے۔ اس نے تمہیں اپنی عبادت پر لگا دیا ہے اور قسمت، رزق اور فضل سے سرفراز فرمایا ہے، اور تمہیں خبردار کیا ہے کہ ماں سوا میں تمہارے لیے فتنہ ہے، اور خدا نے دنیا کے چاہنے والوں کو اس فتنے میں ڈال رکھا ہے۔ اگر تم اپنے مقدر پر شاکر رہو تو یہ تمہارے لیے زیادہ پائیدار اور مبارک ہے اور یہی بہتر ہے۔ اسی کو اپنا شعار، اپنی واپسی کی جگہ، اپنے ظاہر و باطن کی علامت اور اپنی آرزوؤں کا مقصود و مطلوب سمجھو۔ اسی طرح تم مقصود حاصل کر سکو گے اور اسی راستے اور رفتار سے ہر مقام پر تک رسائی ہو سکتی ہے۔ اسی سے ہر نعمت، ہر تازگی، ہر خیر و برکت اور ہر سرور کی طرف رفعت حاصل کی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا ہے، کوئی نہیں جانتا کہ کس عمل کی جزا دینے کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک سے کس شے کو چھپایا گیا ہے۔ پس روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ اور کلمہ کی عبادت اور گناہ کے ترک کرنے کے بعد اللہ تعالی کے نزدیک اس سے زیادہ اشرف اور مرغوب عمل باقی نہیں رہتا، جس کا ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں۔ اللہ ہمیں اور تمہیں سب کو اپنے فضل سے ان کاموں کی توفیق مرحمت فرمائے جو اسے زیادہ پسند ہوں۔